بسم اللہ الرحمن الرحیم یو لرن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید ثاقب علی. کہتے ہیں کہ اب جو بازار میں رکھے تو حیرت کیا ہے. اب جو بازار میں رکھے تو حیرت کیا ہے. پھر لوگ پوچھیں گے بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. مجھے وہ شخصیات بہت پسند ہیں جو مارکیٹ میں ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے وہ بزنس کی فیلڈ میں ہو یا ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف افتخار صاحب, جو کہ فاؤنڈر ہیں, چیئرمین ہیں برین گروپ آف آئی ٹی کالجز کے, اور پریزیڈنٹ ہیں ٹیکنیکل ہنرمند ایسوسی ایشن کے. آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا؟ ایکچولی جی میں نے اپنے کیریئر کا آغاز بڑی ارلی ایجز میں کر لیا تھا. میں پاکستان سے میں نے ایجوکیشن نہیں لی, ہم لوگ باہر رہے ہیں, وہیں سے میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ پوری کی. اور اس کے بعد پھر میں اس عزم سے پاکستان آیا. میری ایکچولی فیملی ساری وہیں تھی, لیکن میری سوچ یہ تھی کہ مجھے پاکستان میں جا کر کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ خدمت کرنی ہے اپنے نوجوانوں کی. اور اس وقت آج سے سمجھ لیں کہ 29-30 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی لے کر پاکستان, یہ سوچ لے کر بھی پاکستان آیا کہ کمپیوٹر ایجوکیشن کو پاکستان میں ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا, اور وہ دور تھا جب آج سمجھ لیں کہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی کتابوں میں اس کو پڑھتے ہیں, اس ہسٹری کو, جس میں سے کہ XT کمپیوٹرز 286, 386, 486, پھر پینٹیم 1, پینٹیم 2, اس طرح ایک ہسٹری ہے پوری کمپیوٹر کی جو ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کی تھی, اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بچوں کو آپریٹ بھی کروایا تھا. تو اب تو بہرحال بڑی ٹیکنالوجی ہماری آگے جا چکی ہوئی ہے, لیکن پھر ہم نے جو ہے ایک ٹیم ورک کے ساتھ اس کو ہم پھر آگے لے کے آئے. اور میری الحمدللہ کہ ہمارے برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کو اس وقت 23-24 سال ہونے کو ہیں, اور اس وقت اللہ کے حکم سے اور آپ کی دعاؤں سے اور محنت سے, میری ٹیم کی محنت سے جو میرے ساتھ ہے, اس وقت نمبر 1 پوزیشن پہ ہم جا رہے ہیں پورے پنجاب کے. کہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں ٹرینڈ سیٹ کیا آپ نے, اور آپ کو بھی کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی منفرد خصوصیات ہیں جنہوں نے آپ کو ٹرینڈ سیٹ کرنے پہ مجبور کیا, اور دوسرا آپ کو دوسرے اداروں سے ایک منفرد مقام آپ نے حاصل کیا؟ دیکھیں جی, یہ بالکل صحیح ہے, سچ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کا الحمدللہ. اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں, بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں, جس میں سے کہ ہماری ٹیم ورک ہے سب سے پہلے, اس میں محنت ہے, اور بہت ساری کپل آف ٹیکنیکل معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ماشاءاللہ اس وقت مارکیٹ کو بہت اچھی طرح مطلب کمپیٹ کر رہے ہیں. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آئی ٹی انڈسٹری کو آگے کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آئی ٹی انڈسٹری کو بہت آگے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جیسے کہ ہم لوگ تو پائنیئر میں سے ہیں, برینز پائنیئر میں سے ہیں, جس نے سمجھ لیں کہ اس ٹیکنیکل فیلڈ کو ایک بچے کی طرح پال پوس کے اتنا بڑا کیا. اور فیوچر بہت واسٹ ہے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ اسکل بیسڈ ٹریننگ جو ہیں یہ اس وقت پوری دنیا پر کو سمجھ آ چکی ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ کرونا نے یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے, جس کے اندر ایک سائلنٹ میسج تھا, جس کو وہ سمجھ آ گیا وہ ماشاءاللہ بہت آگے جائے گا. اور وہ میسج یہی تھا کہ ہم لوگ ٹیکنیکل کورسز کی طرف آئیں, اسکل بیسڈ ٹریننگ کی طرف آئیں. تو جب ہم اسکل بیسڈ ٹریننگ کی طرف آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہینڈز آن ہوتی ہیں, اور وہ اب دیکھیں جیسے کہ اب آگے دنیا جو ہے وہ اب بلکہ آ چکی ہے, اب یہ میٹاورس کا دور ہے, روبوٹکس کا دور ہے, اور فیوچر میں ہر جگہ ہر چیز میں سافٹ ویئر بھی انوالو ہو رہا ہے, ہارڈ ویئر بھی انوالو ہو رہا ہے, اور ٹیکنالوجی انوالو ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیوں میں ٹیکنالوجی دن بہ دن چینج ہو رہی ہے, اب ہم EV کی طرف جا رہے ہیں, EV کا دور آ چکا. کپل آف ایئرز میں پاکستان بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کوپ اپ کر لے گا, اور وہ ہمارے ہاں بھی یہ ٹیکنالوجیز آئیں گی. لیکن صرف میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے تھوڑی سی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر چلنے کی. یعنی ٹیکنالوجی عموماً ذرا تیز دوڑتی ہے, تو ہمیں بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی میرا یہ یقیناً میسج ہے ان بچوں کے لیے کہ جو اس فیلڈ میں آئیں, وہ اس ٹیکنالوجی کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی تیز ہے,
تو اس کے ساتھ لگ کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلدی کمپیٹ کریں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن کمائیں، ہر بندہ جو کہہ رہا تھا کہ آن لائن کمائیں آن لائن کمائیں، تو آپ اس فیلڈ کے پوائنٹرز میں سے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ بھی ہو گیا، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی آن لائن کمانا اتنا آسان ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آن لائن جو ہے یہ ریئل ٹائم ارننگ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اختیار کرتے ہیں۔ مطلب اس میں دو ویز ہیں، ایک فیئر ایک انفیئر۔ آپ انفیئر کریں گے تو یقیناً وہ پھر غلطی ہوگا، اور اگر آپ فیئر طریقے سے چلیں گے اور تو پھر آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ارننگ نہ ہو۔ اب اس کے اندر بھی بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں، مینز کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے، اب تھرڈ پارٹی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو وہاں شاید آپ کے ساتھ کوئی مطلب دھوکے کا چانس ہو، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ جاتے ہیں فائیور میں آتے ہیں یا اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں آن لائن کے، تو پھر اس صورت میں آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور اب تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسکل بیسڈ ٹریننگز پوری دنیا میں آ چکی ہیں، اور یہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب صرف اسکل بیسڈ ٹریننگ جو ہیں وہی آپ کو روزگار بھی دیتی ہے، اور آپ کو اسی کی طرف میرے حساب سے آنا چاہیے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ ہم پر ہے کہ ہم فیئر مینز کے ساتھ چلیں۔ ہر چیز کی ایک مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے اختیار کریں یا برا کریں۔ برا کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ جو ہیں وہ بدنام کر دیتے ہیں فیلڈ کو کہ جی اس میں یہ نہیں وہ نہیں، لیکن اگر آپ فیئر مینز کے ساتھ چلیں اور آپ ڈائریکٹ ڈیل کریں تو ڈالرز میں بھی پیمنٹس ہو رہی ہے۔ میں اکثر چینلز میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ مدرسوں میں بچے ہیں وہ بیٹھ کر آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی انٹرویو سنے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ جو ان کے پاس وقت بچتا ہے وہ آن لائن ارننگ کر کر اچھا خاصا روزگار جو ہے وہ انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آن لائن تو اب ہر چیز آ چکی ہے، تو ظاہر ہے یہ ٹرینڈ پاکستان کے لیے نیا ہے، اس کو لوگ ابھی تو ہے ابزارب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر اسی کا ہی ہوگا۔ اچھا کاشف صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گیجٹ استعمال کریں، کچھ والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گیجٹ استعمال نہیں کرنے دیتے کہ ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، اگر تو خراب ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایکچولی گیجٹس جو ہیں وہ آپ کی اس وقت کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ، اس کا اچھا استعمال بھی اور برا بھی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنے اوپر کہ ہم اس کو صحیح یوز کریں یا برا یوز کریں۔ تو ظاہر ہے بچے چھوٹی عمر کے ہیں تو وہ اس کو اور طرح سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ یہ پیرنٹس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہم ٹیچرز کا بھی اور ہم تعلیمی ادارہ جو ہیں ان کا بھی کام ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کریں، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو تربیت جب کریں گے والدین بھی اور ادارہ بھی، تو اس صورت میں پھر گیجٹس کا پازیٹیو استعمال ہی ہوگا، کیونکہ گیجٹس کے بغیر تو اب ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اس کا پازیٹیو استعمال اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ کمپینز چلانی چاہیے اور ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بچوں کو آپ اچھے طریقے سے پیار سے سمجھائیں تو وہ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کی اگر ایک میجورٹی سمجھ جاتی ہے تو سکسیس از دیئر۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے آئی ٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکل سیکھ لیں، ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا صرف اسکل سیکھ لینا ہی کافی ہے یا ڈگری بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، ڈگری تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ایک اپنی اہمیت ہے اس کی، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ڈگریز میں اگر زیادہ تر تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں، ہاں وہ بھی کسی حد تک ضروری ہیں، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم پروگرام ہے۔ اب اسکلز اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ آپ مطلب ایک شارٹ ٹائم پیریڈ میں ایک میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں، اور مارکیٹ ٹرینڈ بھی کچھ دیکھنے میں یوں ہی آتا ہے کہ مطلب اگر آپ کچھ جانتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں سم ٹائمز ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی وہ سکلز جو ہیں وہ ڈگریز کو اوور کم کر گئی ہیں، تو مطلب یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن ڈگریز کو لینا بھی ضروری ہے۔ بٹ اب فیوچر اس وقت جو مارکیٹ کو میں دیکھ رہا ہوں
اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں اسکلز لے رہے ہیں. مطلب میری نوٹس میں آیا ابھی ہمارے ایک برانچ میں ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ صرف 10-12 سال کی اس کی ایج ہے اور وہ اسکلز لے رہا ہے, اور وہ اسکلز لے کے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ وہ رزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے. تو سوچیں کہ جب وہ اپنی پراپر ڈگری بھی لے لے گا تو اس وقت وہ کیا ہوگا. اور وہ اس وقت اتنی چھوٹی عمر میں اس کو کیونکہ شوق ہے اور وہ اسکلز لے رہا ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت اس اسکلز کو جو اس نے لے لی ہیں وہ آن لائن بیٹھ کے ارننگ بھی کر رہا ہے, اور اس کی ایج آپ دیکھیں کیا ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ خود آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یو لرن ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے, آپ نے وزٹ بھی کیا, تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ریویو ہیں؟ دیکھیے جی, میں نے آپ کا سسٹم دیکھا ہے ماشاءاللہ, یہ یو لرن کا. جیسے کہ ہم نے آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک ٹرینڈ سیٹرز کے طور پہ ہم لوگ مشہور ہیں. ایسے میں نے اس کو جو چیز دیکھی ہے آپ کے پاس وہ بہت اچھی ہے. مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جب سمجھ آئے گی تو پھر ان کو وہ پتہ لگے گا کہ اس کا ان کو کتنا فائدہ ہے. مطلب اٹس گڈ کہ اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ان کو کوچنگ مل رہی ہے, اور ٹیکنالوجی کو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نے آپ کی ٹیکنالوجی بھی دیکھی ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہے, بلکہ بہت اچھی ہے, اور کیوریز بچوں کی آتی ہیں, ان کا آپ لوگ جواب دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بہت اچھا اکیڈمک ایجوکیشن اور آئی ٹی کا ایک بلینڈ بنایا ہے. دیٹ از ویری گڈ, اور اس کے رزلٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر میں بہت اچھے آئیں گے, اور انشاءاللہ بچوں کو بہت فائدہ ہوگا. کاشف صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.